صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک غریب کو غوث پاک رضی اللہ تعالی راتوں رات کیسے امیر کیا، سنیے۔ آپ کی شاندار کرامت بھی ہے اور غریبوں سے محبت بھی ہے اس میں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ شہزادے شیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر حج پر روانہ ہوئے۔ کثیر تعداد میں مریدین اور خدام آپ کے ساتھ تھے۔ رستے میں ایک گاؤں آیا، اس کا نام تھا حلہ۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس گاؤں میں رکنے اور یہاں رات گزارنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ خادم کو حکم دیا کہ اس گاؤں میں سب سے پریشان حال اور غریب گھر تلاش کرو۔ خادم گاؤں میں گیا اور سب سے غریب گھر ڈھونڈنے لگا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی نظر ایک مکان پر پڑی۔ دیکھا کہ ایک بہت پرانا سا ٹوٹا پھوٹا مکان ہے۔ اس میں ایک بوڑھا، ایک بڑھیا اور ان کی ایک چھوٹی بچی رہتے ہیں۔ گھر میں کوئی ساز و سامان بھی نہیں ہے، بہت ہی غریب لوگ ہیں۔ خادم نے واپس آ کر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس گھر کے متعلق خبر دی، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ رات بسر کرنے کے لیے اسی گھر میں تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے آپ نے سلام کیا، پھر اس گھر میں رات گزارنے کی اجازت چاہی۔ وہ کہتے نا، وہ آئے ہمارے گھر خدا کی قدرت، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ اس غریب کی تو قسمت ہی جاگ اٹھی۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی خود چل کر اس کے گھر میں تشریف لے آئے تھے۔ اس بوڑھے غریب شخص نے نہایت ادب کے ساتھ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے رکنے کے لیے اپنا مکان حاضر کر دیا۔ چنانچہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے خدام سمیت وہاں قیام فرما ہوئے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی معمولی شخصیت تو تھے نہیں کہ آپ کا کسی کو پتہ نہ چلتا۔ آپ کا بڑا مقام تھا، آپ کا بڑا نام تھا، دور دور تک شہرت تھی۔ آپ حلہ گاؤں میں تشریف لائے ہیں، یہ خبر کچھ ہی دیر میں پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ اس گاؤں کے رہنے والے بڑے بڑے علماء، مشائخ، بڑے بڑے امیر، رئیس بارگاہ غوثیت میں حاضر ہونے لگے۔ سب کا یہی مطالبہ تھا، کیا علی جا، یہ پرانا مکان ہے، اس جگہ آپ کو تکلیف ہوگی، ہمارے یہاں تشریف لے آئیے۔ مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسی کی درخواست قبول نہ فرمائی، بلکہ اسی غریب کے ہاں ٹھہرنے کو پسند فرمایا۔ آخر علماء، مشائخ اور امیر رئیس لوگوں نے یہیں یعنی اسی مکان میں بارگاہ غوثیت میں نذرانے پیش کرنے شروع کر دیے۔ کوئی بکری لا رہا ہے، کوئی بھینس لا رہا ہے، کوئی سونا لا رہا ہے، کوئی چاندی لا رہا ہے، کوئی اناج لا رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس غریب آدمی کے گھر نذرانوں کا ڈھیر لگ گیا۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ تمام تحفے تحائف، سارا مال و دولت اس غریب آدمی کو دیا۔ ان کے ہاں رات گزاری اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ شیخ عبدالرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 2 سال بعد، کہتے 2 سال کے بعد مجھے دوبارہ اسی گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہی غریب بوڑھا جو 2 سال پہلے گاؤں کا سب سے غریب آدمی تھا، اب وہ گاؤں کا سب سے امیر بن چکا ہے۔ اس نے بتایا، یہ میرا سارا مال و دولت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی اسی ایک رات کی عنایت کی برکت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اے عاشقان اولیاء، دیکھا آپ نے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کیسے غریب نواز ہیں، غریبوں سے ہمدردی کرنے والے ہیں۔ اپنے نانا جان رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کا کیسا درد رکھنے والے ہیں۔ یقیناً آپ چاہتے تو کسی امیر زادے کے ہاں قیام فرماتے، آپ کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ رہائش کا انتظام کر دیا جاتا، مگر آپ نے ایک غریب کے ہاں قیام کرنا پسند فرمایا۔ اور سبحان اللہ، شان دیکھیے کہ شہنشاہ بغداد غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے گاؤں کے سب سے غریب شخص کے گھر صرف 1 رات بسر فرمائی اور اسے گاؤں کا سب سے امیر ترین آدمی بنا دیا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو غور فرمائیے، جب ہمارے پیروں کے پیر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ غریبوں کے ساتھ اتنی محبت فرماتے ہیں، غریبوں کی ایسی دل جوئی فرماتے ہیں، تو کیا ہم قادری کہلانے والے، غوث پاک اور دیگر اولیاء کے محبت کا دھم بھرنے والے غریبوں کی مدد کے لیے جیب سے چند روپے نہیں نکال سکتے؟ کیا ہم غریبوں کے ساتھ اپنے منہ کا نوالا نہیں بانٹ سکتے؟ کیا ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے؟ کیا ہم یتیموں کے سر پر ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتے؟ کیا ہم غریبوں کے ساتھ مسکرا کر بات بھی نہیں کر سکتے؟ ان کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھ سکتے؟ کیا ہم غریبوں کے حق میں دعا بھی نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، یقیناً کر سکتے ہیں، مگر افسوس ہم ایسا نہیں کرتے۔ آج ہمارے معاشرے میں غریب بھوک سے بلکتے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا، اور بس اوقات ماں باپ غربت سے تنگ آ کر اپنے بچوں کا گلا دبا دیتے ہیں، پھر خودکشی کر لیتے ہیں، مگر ہماری عیش و عشرت میں کمی نہیں آتی۔ نفلی صدقات و خیرات تو کیا کرنا تھا، جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ پوری زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے۔ تو معاشرے میں غربت، افلاس، تنگ دستی، غم، دکھ، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف ہمدردی، خیر خواہی، غم خواری اور سخاوت کے جذبات بھی کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے کہ ہمارے اسلاف بزرگان دین غریبوں، بے سہاروں، غم کے ماروں سے کیسی محبت کرتے تھے، کس حسین انداز سے ان کی دل جوئی کیا کرتے تھے، اور ہم سیلفی بنا کر، ویڈیو بنا کر بیچارے غریبوں کی غربت کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔ ایسے دل خراش واقعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کسی غریب کی مالی مدد کرنے والا، کوئی راشن دینے والا، کھانے پینے کی چیزیں دینے والا ایک ہی بندہ ہوتا ہے، مگر 8-10 افراد اس کے ساتھ مل کر تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ان سب نے اس غریب کی مدد کی ہے۔ غور کیجئے ایسے موقع پر اس غریب پر کیا گزرتی ہوگی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔